اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ریاکاری شرک ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ریاکاری کا مطلب آپ جانیں کہ ریاکاری ہے کیا۔ سب سے پہلے اب ریا کا لفظی معنی کیا ہے؟ ریا دکھانا۔ الذین هم یراؤون، سورہ ماؤن میں ہے نا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ ریا، یہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ دیکھیں ریاکاری کا مطلب جاننے کی کوشش کریں۔ ریاکاری ہے کیا چیز؟ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس کا کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں۔ دنیا میں اس کو تیاری کرنی ہے اللہ کی ملاقات کے لیے، جنت کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے۔ یہ بات آ رہی ہے سمجھ؟ کوئی اور مقصد ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب یہ زندگی، اس کی معراج کیا ہے، اس کی کامیابی کیا ہے کہ یہ زندگی اللہ کے لیے گزارے، تو یہ اپنی معراج تک پہنچ جائے گا۔ مختصر میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں بتا رہا ہوں، اس کی معراج یہ زندگی اللہ کے لیے گزارے، اللہ کے لیے خاص کر دے، بس زندگی اللہ کے لیے گزارے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ، زندگی موت، میرا سب کچھ اللہ کے لیے۔ یہ اس کی معراج ہے۔ اگر اس کی زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر غیر اللہ کے لیے ہوگی۔ غیر اللہ سمجھ میں آتا ہے؟ جو اللہ کے ماں سوا ہے۔ میں پہلے تو یہ میں کرے گا، میں، پھر یہ میری بیوی، یہ بچہ میرا، یہ میرا خاون، یہ میرا بھائی، یہ میرا، یہ سب، یہ رشتے، اس کو ذرا وہ کرے گا، تو یہ اس میں پھر میں آ جائے گی۔ اگر اس کی زندگی میں للہیت نہیں ہے تو پھر اس کی میں جو ہے اس پر غالب ہوگی۔ جب آپ کی میں، آپ نے میں کر دیا تو اللہ، پھر اللہ کی یاد تو نہ رہی، آپ آ گئے میں۔ جب آپ نے کہا میں تو اللہ تو منظر سے ہٹ گیا، تو جب آپ نے میں کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اب پہلے تو اللہ ہی اللہ تھا نا، مومن کی زندگی میں تو اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، اللہ ہی اللہ، اللہ اللہ سب کچھ۔ آپ مومن کا تو ہر لمحہ عبادت ہوتا ہے، ہر چیز ذکر ہوتی ہے، ہر عمل ذکر ہوتا ہے اس کا۔ لیکن اگر اللہ نہیں ہے اس کی زندگی کا مقصود تو پھر یہ غیر اللہ جب میں ہوتا ہوں نا، اس کو ذرا سمجھے۔ غیر اللہ میں سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات ہے، میں، پھر آپ کے جو ساتھ تعلقات رکھتے ہیں ساری چیزیں، بھئی یہ بس میرا ایک چھوٹا سا کنبہ ہے۔ آپ دیکھیں ہم اپنے خاندان تک محدود ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں باپ ہوں، میں بیٹا ہوں، میں بھائی ہوں، میں بہن ہوں، یہ ہوں، میں ماں ہوں۔ یعنی آپ سوچ لیں نا کہ آپ خاندان کے لیے جی رہے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا تو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایسے باپ کو جو بتیرے مال دولت کا مالک ہے، کما لیا اس نے، اب وہ مطمئن آپ کو نظر آتا ہے کہ بیٹوں کو اس نے، ایک بیٹوں کو ایک کاروبار پہ بٹھا دیا، دوسرے کے دوسرے پہ، تو یہ تھوڑا سا بے فکر ہو جاتا ہے۔ بس بیٹے کما رہے ہیں، لا کے دے رہے ہیں، یہ بس۔ دیکھا ہے کبھی ایسے؟
بیٹے کما رہے ہیں بس، جس نے اپنے اپنے سب زیت رسول ہی دیکھا نا، تو پھر یہ ہے. تو اب یہ کیا ہے، یہ بس اپنے اس میں خوش ہے، اپنا ایک اس کا جو دائرہ کار ہے اس میں خوش ہے، اور ساری توجہ اس کی بس اپنے ظاہری جو اس نے ایک خاندان اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کے دیا ہے، بیوی سسرال یہ وہ اللہ نے بنا کے دیا ہے، لیکن اس میں یہ بس خوش ہے. آپ دیکھ لیں نا، فیملی ٹور ہو گیا، فیملی جا رہی ہے، حج کو جا رہی ہے، بس سارے بچوں کو میں لے گیا عمرے پہ. کسی غیر کے بچے کو تو آپ نہیں لے جاتے. تو یہ ریاکاری کی میں بات کروں، ریاکاری کو سمجھیں آپ. زندگی اللہ کے لیے ہے، آپ اللہ کے ہیں، آپ کو اللہ نے بنایا ہے اور اپنے لیے بنایا ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بنایا ٹھیک ہے، لیکن دنیا کے لیے ہم، اور بس یہی، بس میں تو بس یہی ہے، یہی میرے بچے ہیں، بس یہی ہے، بس اسی میں اور حالانکہ یہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، نہ آپ کا جسم آپ کا ہے، نہ بچے آپ کے ہیں، نہ بیوی آپ کی ہے، نہ شوہر آپ کا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ مال آپ کا ہے، کچھ بھی نہیں. کاغذوں میں ہے تو کیا ہو گیا. تو دیکھیں یہ اس میں تھوڑا سا نوٹ کریں اس بات کو کہ ریاکاری موضوع کیا ہے، کیا ریاکاری شرک ہے. تو اب ریاکاری کو پہلے آپ دیکھیں، ریاکاری ہے کیا. اگر آپ کی زندگی خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ ریاکار ہیں. پھر کیا ہے، آپ غیر اللہ کو آپ نے ترجیح دے دی ہے، غیر اللہ آپ کی نظر میں سما گیا ہے. غیر اللہ آپ کی نظر، غیر اللہ کی آپ کی نظر میں اہمیت ہے. یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ میرا کارخانہ ہے، یہ کاروبار ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ میرے ایسٹس ہیں، اس کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ ایسٹس ہیں، ایسٹس. وہ پلازا میرا ہے، وہ کارخانہ میرا ہے. تو دیکھیں اس میں ریاکاری کی میں بات کروں. کیا آج کا کیا موضوع ہے؟ کیا ریاکاری شرک ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کہیں اور دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہیں اور دیکھ رہے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ دعا جو ہے یہ ایک پکار ہے، دعا پکار. تو اللہ کے سوا تو کسی کو پکار جائز ہی نہیں ہے. لہو دعوت الحق، پکار تو اللہ کو حق ہے، اللہ کی پکار جو ہے وہ حق ہے. اور اگر کسی کو آپ پکارنے لگیں تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توجہ دوسری طرف چلی گئی، بٹ گئی آپ کی توجہ. تو شرک کیا ہوتا ہے کہ آپ دو ہستیوں، کسی اور ہستی کو برابر کریں اللہ کے ساتھ. شرک ہے نا، کسی اور ہستی کو آپ خیال میں برابر کریں اللہ کو، اللہ کے سامنے. تو یہ جو ہے یہ شرک ہے. شرک کیا ہے کہ آپ ذات یا صفات، یا میں آسان الفاظ میں بتاتا ہوں، شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف، اللہ کے علاوہ کسی کو دیکھیں یا محسوس کریں. یہ شرک ہے. آپ کی توجہ اللہ کے علاوہ کسی چیز پر ہو جائے اور اللہ کی یاد سے آپ کا دل پھر غافل ہو جائے گا. اگر ایسا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف توجہ ہو گئی، آپ کی کسی طرف بھی ہو گئی، بہت سی چیزیں، تو توجہ اگر آپ کی اللہ سے ہٹ گئی تو یہ شرک ہو گیا. کسی اور ہستی بھی، کوئی اور ہستی بھی، یعنی یاد میں، آپ کی یادوں میں کوئی اور ہستی بھی آ گئی. اللہ ہی کو یاد کرنا ہے آپ نے. اور مومن جو ہے وہ ہر وقت جو ہے ہر آن اللہ ہی کو یاد کرتا رہتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم.
یہ لوگ جو ہیں بیٹھتے کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ میرے بندے ایسے ہیں کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. تو بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.